اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی خاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَكِتَابٍ مُنِيرٍ۔ یہ آیت ہم نے کل ڈیٹیل میں سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک انسان کو متنبہ کر رہے ہیں کہ کیا اے انسانوں جو اپنے رب کے وجود کا انکار کرتے ہو، تم آنکھیں بند کر لیتے ہو اپنے رب کی ذات کو پہچاننے سے، مگر زمین اور آسمان کی ہر چیز کو تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے ہر چیز کو اس طریقے سے ڈیزائن کیا آیا کہ یہ انسان کی ڈیوٹی میں لگی ہوئی ہے، انسان کی اوبیڈینس میں لگی ہوئی ہے۔ سورج اور چاند، دن اور رات، رین واٹر سائیکل، زمین کے پرندے درندے، ہر قسم کی نباتات، ہر چیز ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انسان کی زندگی کو سسٹین کر رہے ہیں۔ کیا تم دیکھتے اور غور و فکر ان میں سے کسی چیز پہ نہیں کرتے؟ جیسے کہ سورۃ الرحمن میں بار بار آتا ہے نا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کس کس نشانی کو، کس کس نعمت کو جھٹلاتے رہو گے۔ اور یہ چیز ہم نے بار بار قرآن کلاس میں ڈسکس کی کہ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کی جو نشانیاں ہیں ان کی طرف ایک انسان کو غور و فکر کرنے کے لیے بار بار اشارہ دیتے ہیں قرآن میں کہ اپنے آس پاس دیکھ، اپنے اندر جھانک کے دیکھ، تب تو اپنے رب کو پہچان لے گا۔ تو یہاں پہ بھی وہی فرمایا جا رہا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا؟ مسخر کا مطلب ہوتا ہے اوبیڈینٹ کر دیا، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، یعنی سب کے سب چیزیں اللہ کی حکم کے پابند ہیں، اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ سب چیزوں نے اللہ کی حکم کو بجا لانے کے لیے اللہ کے ہی اس تصنیف شدہ خلیفہ آدم اور اس کی پروجنی، اس کو جو ہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی سپورٹ کرنا ہے اور اس کے آگے جو ہے سرنڈر کر کے رہنا ہے۔ اور پھر ہم نے کل ڈسکس کیا تھا سورۃ البقرہ کی وہ آیت کہ ہم نے حکم دیا فرشتوں کو، سب کے سب کو، کہ آدم کی تعظیم بجا لے آؤ، تو فسجدوا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے ہر کسی نے یہ چیز مان لی کہ اللہ نے جس کو اب اپوائنٹ کیا ہے اس زمین کا خلیفہ، اس زمین کا گورنر، ہم سب اس کی تعظیم بجا لائیں گے۔ تو وہ تو فرشتوں کا ذکر آ گیا سورۃ البقرہ میں۔ یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جتنی بھی چیزیں ہیں، فینومیناز آف نیچر بھی اسی طریقے سے کام کرتے ہیں کہ انسان کی زندگی کو نرچر کریں، اور وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ، اور اس نے اپنی نعمتیں تمہارے پر اونڈھیلی اور بھرپور دیں تم کو اپنی نعمتیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ دن کا انکار کرو گے تو رات آ جائے گی جب تم سکون حاصل کرتے ہو، رات کا انکار کرو گے تو پھر دن آ جائے گا جب دن روشن ہوتا ہے، جس میں دھوپ نکلتی ہے، جس میں تم اپنے کاروبار کرتے ہو، اللہ کا فضل تراش کرتے ہو۔ پانی کا انکار کرو گے تو آگ آ جائے گی جس پہ تم کھانا پکاتے ہو،
پھلوں کا انکار کرو گے تو سبزیاں ہیں، سبزیوں کا انکار کرو گے تو پھل ہیں، ہوا کا انکار کرو گے تو پانی ہے۔ ہر چیز ذرہ ذرہ جو ہے اس طریقے سے ڈیولپ کیا گیا کہ انسان کی زندگی کو سسٹین کرتا رہے یہ ایک وقت مقرر تک۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، مگر اس کے باوجود لوگوں میں کچھ ایسے نامعقول بیوقوف بھی ہیں جو اللہ کے معاملے میں جھگڑتے ہیں بغیر علم، جبکہ ان کے پاس کوئی علم، کوئی پروف، کوئی برہان، کوئی ہدایت اور نہ ہی کوئی روشن کتاب ہے۔ ان کے پاس کوئی پروف نہیں ہے یہ کہنے کا کہ رب العالمین کا وجود نہیں ہے۔ زمین کا ذرہ ذرہ اس چیز کی دلالت کرتا ہے ہمیں بنانے والا وہ حکیم رب العالمین ہے، جس نے ہر چیز ایک مقصد کے لیے پیدا کی اور انسان کو ایک عظیم مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں نے دنیا کے لیے اپوائنٹ کیا ایک واسچورنٹ، اور میں اب دیکھنا چاہتا ہوں کہ بنا مجھے دیکھے جو وہی میری طرف سے ان انسانوں کے پاس پہنچیں گی، فمن تبع ہدایا ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جو کوئی اس وحی کے حساب سے اپنی اتھارٹی کو استعمال کرے گا نہ اس کے اوپر کوئی خوف اور نہ وہ غمگین ہو، اور جو کوئی انکار کرے گا اس وحی کا، اللہ کے حکموں کا، وہی اصحاب النار ہے، ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشگی کے لیے اس عذاب میں ہی رہیں گے۔ تو یہاں پہ بھی کچھ ویسا ہی پیغام ہے، اور ویسے بھی سورۃ اللقمان اور سورۃ البقرہ دونوں الف لام میم سے سٹارٹ ہوتے ہیں، اسی لیے یہ بھی ایک اشارہ ہو سکتا ہے کہ ان میں اللہ تعالیٰ نے سیم موضوع ڈیفرنٹ انداز میں بیان کیے ہیں۔ سورۃ البقرہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ صنعام القرآن سورۃ البقرہ، کہ ہر چیز کی ایک چوٹی، ایک ہائٹ ہوتی ہے، جیسے پہاڑی کی چوٹی، جب تم اس چوٹی پہ کلائم کر کے جاؤ تو وہاں سے تمہیں پوری بستی نظر آتی ہے۔ وَصَنَامُ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، اسی طرح قرآن کی چوٹی سورہ بقرہ ہے۔ اس چوٹی پہ جب تم جاتے ہو تمہیں سارا قرآن کا موضوع جو ہے وہ ایک بریف انداز میں پیش کیا گیا ہے، کہ جو بعد میں کھول کے پھر بیان کیا گیا ہے۔ تو سورۃ اللقمان میں ایک اور نشانی ملتی ہے کہ الف لام میم سے یہ بھی شروع ہوا اور سورہ بقرہ بھی شروع ہوا، اور بہت سے موضوع ہم نے ابھی تک دیکھے، انداز بیان کرنے کا ایک ہی، یعنی کہ اس سورہ کو سمجھنے کے لیے سورۃ البقرہ کو ریفر کرو، اور سورۃ البقرہ کو سمجھنے کے لیے اس سورہ کو ریفر کرو۔ ہو سکتا ہے نا تبھی یہ سیم حروف مقطعات سے سٹارٹ ہو۔ یہ سارا ہمارا آئیڈیا ہے، کوئی ایسی حتمی بات نہیں ہے، مگر محسوس ہو رہا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے پیروی اختیار کرو اس چیز کی جو اللہ کی طرف سے نازل کی، یعنی اللہ کی کتاب، تم زمین اور آسمان کی نشانیوں سے اپنے رب کو پہچان نہ پائے، اس کے باوجود اللہ نے رسولوں کا ایک سلسلہ شروع کیا جن کے اوپر کتاب روشن نازل کی، ان کی بات تو مانو۔ قالوا بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، تو ان ظالموں نے جواب میں یہی کہا، ہم تو پیروی بس اسی چیز کی کریں گے جس کو ہم نے اپنے باپ دادا کو کرتے ہوئے دیکھا، ہم کسی اور چیز کو حجت نہیں مانتے، ہم حجت اسی چیز کو مانتے ہیں جو ہماری سوسائٹی کے اندر پہلے سے موجود۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب میں کہا ہے کہ اولم کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، کیا اس صورت میں بھی یہ اسی کی پیروی کریں گے جو ان کے باپ دادا کر رہے تھے، کہ اگر شیطان ان کو بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف بلا رہا تھا ان کے باپ دادا کو، کیا تم بھی اسی آگ میں جانا چاہتے ہو جس میں وہ جو ہے جھونک دیے گئے؟ دیکھیے قرآن کا انداز کتنا غضبناک آیت آئی ہے، کہ کیا پھر بھی تم وہی کرو گے کہ عذاب شیطان تم کو بلا کے کھینچ کے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں دھکیل رہا ہے، پھر بھی اسی سٹانس پر ہوگے تم؟
جس پہ تمہیں شیطان رکھنا چاہتا ہے۔ مگر ساتھ ہی ساتھ آگے بڑی جو ہے نا شفقت والی آیت مومنوں کے لیے، وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، رہے وہ لوگ جنہوں نے سرنڈر کر دیا، تسلیم کر دیا، اپنا رخ موڑ لیا اللہ کی طرف، وجہہو، اور یہ وجہہو جب ہم پڑھتے ہیں ایک دم ابراہیم علیہ السلام یاد آتے ہے نا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو آیتیں آئی نا، مخلص جو تھے، جس نے اپنا چہرہ اپنا رخ اللہ کی طرف موڑ لیا تھا، وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، تو جس نے اپنا رخ، اپنا چہرہ، اپنی تمام پریورٹیز اپنے رب کی رضا کی طرف موڑ لی، وَهُوَ مُحْسِن، اور وہ انسان ہوتا ہے احسان کرنے والا، وہ برے کام نہیں کر سکتا۔ اور پھر برے کام اور اچھے کام کا جو سپریشن ہے، فرقان بتائے گا ہمیں اچھے کام کیا ہیں اور برے کام کیا ہیں۔ اچھے کاموں میں ہر وہ چیز آتی ہے کہ جو ہمارے رب کو پسند ہے، اور اس میں عدل و انصاف، حقیقت پسندی، دل کی پاکیزگی، دوسرے کے درد کو دیکھ کے خود بھی تڑپ اٹھنا، جن کے دل میں رحم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، جس کے دل میں رحم نہیں ہے اس کا کوئی ایمان نہیں۔ تو وہ سب چیزیں ہوں گی اس انسان کے اندر جس نے اپنا چہرہ اپنے رب کی طرف موڑ لیا ہے۔ فقد تو ایسے شخص نے تو پھر ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی چھوٹنے والا نہیں۔ یہی آیت سورۃ البقرہ میں فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ تو آپ دیکھیے کتنا موضوع مل رہا ہے، یہاں سے یہ پتہ لگتا ہے ہمیں کہ پورا کا پورا قرآن انٹر لنکڈ ہے، کوئی بھی آیت جو ہے آئسولیٹڈ نہیں کی جا سکتی، اس کا پورا ہاں اپنے اندر وہ علم کا جو ہے سمندر لیے ہوئے ہے، مگر ایک آیت دوسری آیت کو کمپلیٹ کرتی ہے، ایک سورہ دوسرے سورے کو کمپلیٹ کرتا ہے۔ وہاں پہ فرمایا جس نے کفر کیا طاغوت کا۔ سورۃ البقرہ کی طرف تھوڑا سا ہم کنسنٹریٹ کریں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، کہ جس نے طاغوت کے اوپر کفر کیا، طاغوت کا انکار کیا۔ کفر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا، کفر کا مطلب ہوتا ہے اس کے خلاف نفرت رکھنا، کفر کا مطلب ہوتا ہے اس کے خلاف پروٹیسٹ میں رہنا، کفر کا مطلب ناشکری بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ساری ٹرم ایک انسان کے دل میں طاغوت کے لیے اگر نہ ہو تب تک اللہ پر اس کا ایمان نہیں ہے۔ تو ذرا اس آیت کے ساتھ ریلیٹ کریں ہم اس آیت کو، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا، تو جس نے طاغوت کا انکار کر دیا، اور طاغوت کا بنیادی مطلب ہے سرکشی، سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گرے روح جبی تازہ کریں۔ سرکشی کا مطلب ہر وہ کام جو انسان کر رہا ہے جہاں پہ اللہ کا کوئی حکم پامال وہ کر رہا ہے۔ اگر اللہ نے کسی معاملے میں کوئی حکم دیا ہے، اس حکم کو قدموں کے تلے رون دے اور اللہ کی حدود کو پامال کر کے اللہ کی باؤنڈریز کو کراس کرے، اس کو ہم کہیں گے اس نے سرکشی کی۔ جیسے طاغوت آیا ہے بنیادی الفاظ طغیان سے، طغیان کا مطلب ہوتا ہے جب دریا بہہ رہا ہو نا کوئی اپنی باؤنڈری کے اندر، اس کو ہم کہیں گے کہ اپنی باؤنڈری کے اندر بہہ رہا ہے، مگر جب دریا کے اندر طغیانی آ جائے، فلیش فلڈ آ جائے، وہ اپنی باؤنڈریز کو کراس کر لیتا ہے، تو ہم کہتے ہیں دریا کے اندر طغیانی آ گئی۔ تو طاغوت مطلب طغیانی سے بنا، اور طغیانی کا مطلب ہے باؤنڈریز پامال کر دینا۔ یہاں پہ طاغوت کا مطلب ہے اللہ کے حکم کے خلاف
چاہے ایک انڈیویجول ہو وہ بھی طاغوت، چاہے ایک سوسائٹی ہو وہ بھی طاغوت، چاہے تمہارا اکنامیکل سسٹم ہو وہ بھی طاغوت، چاہے تمہارا فیملی سسٹم ہو وہ بھی طاغوت، چاہے تمہاری اسٹیٹ اس پہ مبنی ہو وہ بھی طاغوت۔ ان سب چیزوں سے دل کے اندر کوئی رغبت رکھنا اور ان کو سمجھنا کہ اگر یہ نہ ہو میری زندگی نہیں گزر سکتی، اور ان سے محبت رکھنا، اس کے ساتھ تو ایمان نہیں ہو سکتا۔ ہاں، سرکشی کے ساتھ اگر آپ اس کو ختم کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، آپ کو پروٹیسٹ میں رہنا پڑے گا، ایٹ لیسٹ اس کو ریزسٹ کرنا پڑے گا، ایڑی چوٹی کا زور لگا کے اس سے نفرت کرنی پڑے گی، پھر جا کے اللہ پر جو ایمان لائے گا اس نے پھر وہ مضبوط سہارا تھام لیا کہ جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ یہاں پہ اللہ پر ایمان کو تشبیہ دی گئی ہے وجہہ الی اللہ، جس نے اپنا چہرہ اپنے رب کی طرف موڑ لیا، وَهُوَ محسن، اور ہو وہ احسان کرنے والا، اچھے کام کرنے والا، برائی سے روکنے والا، رحم دل۔ تو یہاں سے یکفر بالطاغوت کا جو طاغوت کا کفر کرے گا وہ بندہ کون ہوگا؟ وہ احسان کرنے والا۔ طاغوت بولتا ہے ایکسپلائٹیشن کرو اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ محسنین بولتے ہیں کہ اللہ کے لیے عدل اور انصاف قائم کرو۔ کوئی انسان جو ہے غلام نہیں ہے، ہر انسان کو غلامی کے طوق سے آزاد کر کے اللہ کی غلامی میں لے کے آؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق کا بڑا مشہور وہ ہے نا ان کا واز، جب انہوں نے خلافت کی جو منصب سنبھالا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کی قسم میرے نزدیک تم میں سے ہر کمزور انسان قوی ہے جب تک کہ میں اس کا حق نہ دلوا دوں، اور ہر قوی انسان کمزور ہے جب تک کہ میں اس سے وہ نہ لے لوں جو اس سے لینے کا حق ہے۔ تو ایک احسان، ایک اچھائی، ایک انسانیت، رحم دلی، اور رحم دلی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجرم کو بھی معاف کیا جائے۔ مجرم کے اوپر اگر تم رحم دلی دکھاؤ گے وہ تو پھر مظلوم کے اوپر ظلم ہو گیا نا۔ ایک ایسا سانپ ہے کہ جو ہر کسی کو کاٹ رہا ہے، اس کے ساتھ رحم دلی مت کی جا سکتی ہے۔ اس وقت تو رحم دلی کا یہی نتیجہ نکلے گا کہ اس سانپ کو راستے سے ہٹایا جائے، ہے کہ نہیں؟ تو رحم دلی اور احسان کسی وقت تو شفقت اور محبت ہے، اور کسی وقت پھر لاٹھی ہے، کسی وقت پھر تلوار ہے۔ وہ حلقہ یارا تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ ابو بکر صدیق کا وہ ذرا قصہ آپ یاد کریے، جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے جو بیٹا تھا وہ ایمان نہیں لایا تھا، اور ایک غزوے کے اندر وہ اپنے بیٹے کے ساتھ، مطلب بیٹا مشرکین کی سائڈ سے لڑنے آیا تھا، ابو بکر صدیق مومنین کی طرف سے لڑنے آئے تھے۔ تو کافی سال بعد جب وہ بیٹا بھی ایمان لے آیا، اس نے ابو بکر صدیق کو فرمایا، مدینہ میں تب تھے وہ، کہ ابا جان آپ کو پتہ ہے فلانے غزوے میں آپ میری تلوار کی زد میں آ چکے تھے، مگر میں نے آپ کو اپنا والد سمجھ کے آپ پہ وار نہیں کیا۔ تو ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، اللہ کی قسم اگر تو میرے زد میں آ گیا ہوتا نا تلوار کی، وہ ایریا آف انفلوئنس جو میری تلوار کا ہے، میں تجھے اللہ کی قسم چھوڑتا نہیں۔ تو یہ اس کو ہم کیا کہیں گے، یہ بھی رحم دلی ہی ہے، کیونکہ اس وقت جو کفر تھا وہ انسانیت کو پیس کے اور بتوں کی غلامی میں لا کے اور ایکسپلائٹ کرنے کے لیے بنا ہوا تھا، اور دین اسلام اللہ کی غلامی میں لا کے آزاد کر دینا ہر باؤنڈیشن سے انسان کو۔ ان دا لانگ رن یہ ایک رحمت تھی انسانوں کے لیے، اس رحمت کے آڑے جو بھی آتا اس کو راستے سے ہٹانا رحمت ہی تھی، احسان ہی تھا۔ تو وَهُوَ مُحْسِن فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی چھوٹنے والا نہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ،
اور تمام کام جو ہیں ان کا نتیجہ لوٹ کر اللہ کے پاس ہی پہنچنا ہے۔ یعنی نہ تو مومن گھبرائیں اور نہ ہی منافق اور کافر اترائیں۔ ہر معاملے کو لوٹ کر، کچھ چیزیں دنیا کے اندر ہو سکتا ہے کہ اختتام تک نہ پہنچیں، ہے کہ نہیں، وہ کسی فائنل رزلٹ تک نہ پہنچیں، مگر جب لوٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے اس وقت ہر چیز اپنا نتیجہ ٹھیک عدل کے حساب سے پالے گی۔ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ، اور اے نبی اگر اس کے باوجود یہ انکار کرتے ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، سچائی ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتی، تو تم غمگین نہ ہو جاؤ، پریشان نہ ہو جاؤ۔ اس میں زیادہ اپنے دل کو جو ہے مایوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے قرآن میں دوسری جگہ آیا ہے لَقَدْ نَعْلَمُ إِنَّ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، کہ اے محمد ہم خوب جانتے ہیں جو تگڑم بازیاں، جو چالیں یہ لوگ چلتے ہیں اور جو تمہارے خلاف یہ باتیں بناتے ہیں، اس سے تمہارا دل بچتا ہے۔ لَقَدْ نَعْلَمَ إِنَّ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم جانتے ہیں تیرا سینہ بچتا ہے اس جھوٹ سے، یہ جو اصل میں یہ پھر آگے فرمایا اصل میں یہ ظالم تیرے دشمن نہیں ہیں، یہ اللہ کی کلام کے دشمن ہیں، کیونکہ ابھی تک قرآن نازل ہونے سے پہلے تو آپ ان کے سر کے تاج تھے، الصادق الامین کہتے تھے تمہیں۔ تو یہاں پہ بھی وہی انداز ہے وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ، تو خالی مومن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں، تمام مومنوں کے لیے، تمام دائی کے لیے، تمام حق کے ساتھ کھڑے ہونے والوں کے لیے یہ بات ہے کہ تم گھبراؤ مت، تمہیں دکھ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہوتا ہے ایسی سٹیج آتی ہے کبھی انسان کو لگتا ہے یار میں حق کی طرف بلا رہا ہوں اور پھر بھی یہ لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ سدھرتے نہیں، آگ میں جانے کو پورے تیار ہیں۔ یہ جہاں پیچھے فرمایا گیا شیطان تم کو بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف بلاتا ہے، پھر بھی تم سدھرنے والے نہیں۔ الینا مرجعہم، ان کو لوٹ کے ہماری طرف ہی آنا ہے، فننبئہم بما عملوا، تو میں ضرور ان کو بتا دوں گا جو کام یہ کرتے تھے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اور مجھ سے کیا چھپا ہوا ہے، بے شک اللہ جو ہے وہ دلوں کے چھپے ہوئے بھید تک جانتا ہے۔ یہی آیت دوسری جگہ آئی ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم یہ تک جانتے ہیں کہ اس کے دل میں جو وسوسہ ابھر رہا ہے وہ وسوسہ ابھی دماغ تک بھی نہیں پہنچا، مگر اللہ اس کو جانتا ہے، اور کیوں نہ جانے، ہم شاہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ اور دوسری جگہ قرآن میں آیا ہے کہ اللہ جو ہے وہ ہاور کرتا رہتا ہے ایک انسان اور اس کے قلب کے درمیان، یعنی قلب میں ابھی کوئی بات پیدا نہیں ہوئی، زبان سے نکلی نہیں ہے، دماغ سے ایکشن تک نہیں آئی، اللہ بیچ میں ہے، تو کیا اللہ سے چھپا ہوا ہے؟ تو یہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہے تھے، کس نیت کے ساتھ کر رہے تھے، اللہ خوب جانتا ہے۔ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا، ہم دنیا کی زندگی میں ان کو کچھ سامان زیست دیتے رہیں گے، دنیا کی زندگی میں میٹیریل فائدہ ان کو پہنچاتے رہیں گے کچھ دیر تک، ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ، پھر ہم انہیں کھینچ لیں گے ایک عذاب، بدترین عذاب کی طرف، ایک سخت عذاب کی طرف۔ یعنی اگر دنیا میں ایسے ظالم قسم کے لوگ تمہیں پھلتے پھولتے بھی اگر نظر آئیں، ظاہری طور پر، اندر سے تو وہ تڑپتے ہی رہتے ہیں، جو رب کو نہیں پہچانا وہ اپنے آپ کو بھی نہیں پہچانا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الغافلون، کہ ایسا نہیں ہو جانا ہے لوگوں کہ جب تم نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ نے تمہیں تمہاری اپنی ذات سے بھی غافل کر دیا،
اور پھر تم اپنا زندگی کا مقصد تلاش کرنے کے اندر ایسے ایسے کام کرتے رہے کہ غلط چیزوں کو مقصد بناتے رہے اور تم انسان کے بجائے جانور بن گئے، تو ہوتے تو وہ جانور ہی ہیں، اندر سے مایوس ہی ہیں، مگر ظاہری طور پر تمہیں نظر آئے گا لکشریز اور یہ اور وہ اور اتھارٹی اور اقتدار اور شو آف، مگر بہرحال وہ بھی چند روزہ ہی ہے۔ قرآن میں دوسری جگہ آیا نا، یہ نعمتیں جو ہیں یہ دنیا میں ہم مومنوں کو بھی دیتے ہیں اور منافقوں اور کافروں کو بھی دیتے ہیں، مگر قیامت کے دن مخصوص یہ کر دی گئی ہیں خالی مومنوں کے لیے، اور وہاں پہ ابدی رہیں گی۔ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، جب انہی جھوٹوں سے، مکاروں سے، ظالموں سے، کافروں سے اگر تم پوچھ لو اچانک سے کہ کس نے پیدا کیا یہ آسمانوں کو اور اس زمین کو، تو لاوہا پکار اٹھیں گے اللہ نے، پرمیشور نے، ایشور نے، پرماتما نے۔ ظاہر بات ہے نا، ہم نے تو پیدا نہیں کیا، نہ تو آئنسٹائن نے کیا، نہ ہٹلر نے کیا، نہ کسی ڈکٹیٹر نے کیا، نہ کسی بادشاہ نے کیا، نہ کسی فلسفی نے، نہ سائنسدان نے۔ کس نے؟ انیٹ نیچر، ان کی فطرت کہے گی پرماتما، پرمیشور، وہ واحد گرو بولیں گے کوئی، اور مسلمان بولیں گے اللہ، خدا۔ مگر وہ جب بولیں گے نا یہ، پھر تم بولو پھر اس کی کیوں نہیں مانتے ہو اگر اس نے کیا ہے؟ اس کے اوپر جواب نفی میں ہی ملے گا، زیرو۔ کیونکہ اگر اسی نے کیا اور تم تسلیم کرتے ہو تو پھر اس کے حکم ہے نا، اس نے رسول بھی بھیجے، اس نے کتابیں بھی بھیجی، اس کے ساتھ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ چاہے مسلمان سے پوچھو یا غیر مسلم سے پوچھو، بولو پرماتما، تو نے پرماتما کو پہچانا؟ تو نے وہ جاننے کی کوشش کی کہ اس نے تجھے دنیا میں کیوں بھیجا؟ تیری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کیا تو جانوروں کے سطح پہ زندگی گزار کے دنیا سے چل بسے گا؟ یہی بات مسلمان سے پوچھو، اگر اللہ نے بھیجا تو اللہ کے حکم کیا ہیں وہ جاننے کی کبھی کوشش کی؟ کیوں بھیجا؟ مقصد کیا ہے؟ تیری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کھانا پینا اور مر جانا؟ اگر خالی اتنا ہی مقصد تھا پھر کتا، بلی، جانور، بندر یہ بھی تو ڈیزرو کرتے تھے ویسی لائف جیسی آج انسان جیتا ہے، ہر چیز کو قابو کر کے۔ تجھے یہ اتھارٹی کیوں دی؟ دماغ کیوں دیا؟ پوری زمین اور آسمان کے نظام کو تیرے لیے ہارنس کرنے کی کیپیبلٹی تجھے کیوں دے دی؟ یہی ملے گا نا۔ مگر کہے گا نا ہر کوئی اللہ، آج بھی، یہ 1400 سال پہلے بات نہیں ہے، آج بھی کہہ دو، کسی کو بھی کہہ دو، ایتھسٹ کو بھی کہہ دو، وہ بھی بولے گا آئی ایم ایگنوسٹک، مجھے خالی یہ کہاں سے آیا تو جواب نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے اس کو کوئی بنانے والا ہو، مگر مجھے شک ہے۔ مسلمان کہیں گے وما ظن الا الظن، کہ ہمیں بھی کچھ گمان سا ہے کہ قیامت ہوگی، قرآن کی آیت ہے، ہمیں کوئی حقیقی کانفیڈنس نہیں ہے اس کے اوپر، مگر گمان سا ہے، کیونکہ اگر حقیقت میں وہ مانتے تو پھر زندگی بدل کیسے جاتی؟ پھر تو دن اور رات بدل جاتے، سوچنے کا انداز بدل جاتا، پریورٹیز بدل جاتی، ہر چیز بدل جاتی۔ تو قل الحمدللہ، تو کہہ دو تمام تعریف اللہ کے لیے، بل اکثرهم لا یعلمون، مگر اکثر لوگ جو ہے جانتے نہیں۔ للہ ما فی السماوات والارض، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ رب العالمین بے نیاز ستودہ صفات ہے، اسے تم میں سے کسی کی ضرورت نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةٌ أَبْحُرٌ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، اور اگر اپنے رب کی تعریف کی ایک جھلک تم جاننا چاہو نا کہ وہ ہستی کیا ہے، تو اس کی ایک مثال اللہ تم کو دیتا ہے کہ اگر تمام دنیا کے درخت قلم بن جائیں
اور تمام سمندر سیاہی بن جائے، انک بن جائیں، اور 7 سمندر ویسے ہی اور اس میں ایڈ کیے جائیں، پھر بھی اللہ کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی باتیں تم ختم نہیں کر سکتے۔ اللہ کی بلندی، برتری، بزرگی بیان نہیں کی جا سکتی۔ وہ نفدت کلمات اللہ، وہ ختم ہو جائیں گے، مگر اللہ کی باتیں، اللہ کی تعریفیں، اللہ کی حکمتیں، اللہ کی رحمتیں تم بیان نہیں کر سکتے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بس یہ جان لو وہ ہر چیز پہ غالب اور حکمت والا ہے، وزڈم والا ہے۔ یہی آیت سورۃ الکہف میں آیا ہے، قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، نبی ان سے کہہ دو اگر سمندر جو ہے روشنائی بن جائیں، انک بن جائیں، سیاہی بن جائیں، اور تمہارے رب کی باتیں، تمہارے رب کی تعریفیں لکھنے لگیں پھر ان کلموں سے، ان سمندروں میں، ان سیاہیوں سے، لَنَفِدَ الْبَحْرُ، وہ سمندر ختم ہو جائیں گے اس سے پہلے کہ تیرے رب کی تعریف لکھنا ختم ہو جائے۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اور چاہے تم ویسے ہی سمندر اور بھی ایڈ کر دو۔ سبحان اللہ، دیکھو اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ اللہ کی تعریف کیسے کی جا سکتی ہے، ہم کیا جانیں گے؟ دیکھو کنویں کا مینڈک ہے، اس کو کیا پتہ کنویں کے باہر کیا ہے؟ اللہ کی تعریف تو وہی جانتا ہے کہ وہ کیا ہستی ہے۔ تو آپ ذرا دیکھو، خالی ہمیں تشبیہ دی گئی ہے، سارے سمندر سیاہی بن جائیں، اور یہ لٹرل ورڈز بھی ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد 7 سمندر کا مطلب ہوتا ہے عربی میں، 7 کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ انلیمیٹڈ، یعنی کسی چیز کو اگر تاکیداً بڑھا دینے کا حکم ہو نا، 7، 700، 7000، 7 گنا سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ اپنے رب کی تعریف، اس کی بلندی ہم نہیں بیان کر سکتے، اس کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے۔ اپنے بس چلتے ہم کوشش کرتے رہیں، اسی حال میں اگر موت آ گئی تو کہا جا سکے گا کہ انشاءاللہ کہ یہ اس ٹریک پہ تو چل رہے تھے کہ جو ان کے رب کی رضا کے حساب سے تھا۔ باقی اللہ کا حق عطا کر دینا کسی بھی اسپیکٹ میں، یہ ایک انسان تو کیا سارے انسان بھی مل کے نہیں کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، وصدق المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم آنس وحشتی فی قبر، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔